الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم نے سیدنا آدم اور قصہ پڑھنا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، اور پھر سیدنا آدم اور ابلیس کا قصہ۔ اس سے پہلے کل ہم نے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں اور اللہ کے احسانات انسانوں پر وہ ہم نے پڑھے تھے، اور اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین اور زمین کی سب چیزوں کو پیدا فرمایا، اور دیگر آیات کی روشنی میں آسمان اور تمام اجرام فلکی اور یہ تمام چیزیں بھی اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی۔ مسخر کرنے سے اور ہمارے لیے پیدا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں اب ہمارے سامنے اس انداز سے تابع ہیں کہ یہ ہمارے حکم کے تحت ہم ان پر حکم چلا سکتے ہیں، اور ہم ان میں جو من مانی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اب یہ ہمارے تابع اللہ نے کر دی ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ تو مسخر کرنے سے مراد کیا ہے؟ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمارے لیے ان میں بہت زیادہ اللہ نے فوائد رکھے ہیں۔ اب ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، غور کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اس عقل کے ذریعے ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں، ہم زمین کے اندر چلے پھریں، ہم آفاق میں نظر دوڑائیں، ہم اللہ کی دی ہوئی عقل اور صلاحیتوں سے ان سے فائدہ اٹھائیں جس انداز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم سولر انرجی سے فائدہ اٹھائیں، چاند کی روشنی سے اگر ہم کوئی فائدہ اٹھا سکیں، دیگر اجرام فلکی سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں، زمین میں موجود چیزوں سے، معدنیات سے جو ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب انہیں آفاق میں بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کی جانوں میں بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ تو یہ مراد ہے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کرنے سے، ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، نہیں، ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ باقی یہ مراد بھی نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں فائدہ اٹھائیں، جو مرضی چاہیں لوٹ کھسوٹ کریں، جو کر لیں، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ مراد ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اللہ نے جس حد تک ہمیں اجازت دی ہے دین اسلام کی ہدایات کی روشنی میں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ کلیئر ہے یہ بات؟ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں کتاب و سنت کی ہدایات کے مطابق۔ یہ نہیں کہ کسی کی زمین ہم ہتھیا لیں، ہم کہیں کہ یہ پوری زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے تو جس کی مرضی زمین پہ ہم قبضہ کر لیں، جس کی مرضی مال و دولت پہ ہم قبضہ کر لیں۔ نہیں، وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے۔ دوسری بات کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی ہے، اور ان میں پہلے تخلیق زمین کی ہوئی، پہلے تخلیق آسمان کی ہوئی،
وہ کیا تفصیل ہے، تو یہ بھی ہم نے کل تفصیل سے پڑھا تھا. امید ہے کہ یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کل آخر میں. بس ہم نے تھوڑا جلدی ہم نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا. آپ کے سامنے کلیئر ہے؟ جی سر. کون بتائے گا آپ میں سے کہ زمین و آسمان کتنے دنوں میں بنے ہیں اور ان کی کیا ترتیب ہے؟ پہلے زمین بنی، پہلے آسمان بنا، یہ کیا ترتیب ہے؟ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کی روشنی میں. جی 6 دن میں. 6 دنوں میں بنی. السلام علیکم. 6 دنوں میں بنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سکرہ آپ بیان کریں. 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، کیسے بنایا؟ پہلے زمین بنی، پہلے آسمان بنا، کیا تفصیل ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور پھر جی اللہ مس تعالیٰ ام نے ساتوں کلثوم. آسمان کو. سر پہلے 2 دن میں زمین تھی، اس کے بعد 2 دن میں سر آسمان. 6 دنوں میں آسمان و زمین کو تخلیق کیا. پہلے زمین کو تخلیق کیا، اور اس کے بعد 2 دن میں، اور 2 دن میں آسمانوں کو. تو اور پھر بعد میں 2 دنوں میں جو ہے وہ اس کو مطلب پہاڑ اور پانی اور زمین کو جو درست ہاں. کیا، اس پہ جو چیزیں تھیں، نعمتیں، اس پہ وہ سارا کچھ مطلب بعد کے 2 دنوں میں. تو یہ پہلے کا معنی بھی دیتا ہے اور بعد کا بھی. پہلے سے زمین کو تخلیق کیا، اس کے بعد والے جو آسمان بنانے کے بعد جو ہے اس پہ وہ ساری چیزیں بنائی. یہ اس کی ٹھیک ہے، تفصیل تھی. یعنی اول و آخر زمین ہے. 2 دنوں میں زمین کی تخلیق فرمائی، 2 دنوں میں آسمان کی تخلیق فرمائی، آسمان درمیان میں. اور پھر 2 دنوں میں زمین میں دحاہا. دحاہا سے مراد زمین کے اوپر پہاڑ گاڑنا، اور پانی اور چارہ اور غذائیں اور یہ چیزیں، یہ بھی 2 دن میں ہیں. تو شروع میں بھی زمین اور آخر میں بھی زمین ہے. تو اس طرح آیات میں تطبیق ہو جاتی ہے. واللہ تعالی عالم. جی باقی سر. یہود بدبختوں کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے تھے، پھر اللہ تھک گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں پھر اللہ نے 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن اللہ نے آرام کیا. ولیعذ باللہ. بڑی گستاخیاں کی ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین کی. اور اللہ فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا ہم لکھ لیں گے. تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی یہ عیب جوئی کی. اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے اور تھک گئے، تو اللہ نے پھر ہفتے کے دن آرام کیا. وہ کہتے ہیں یوم السبت کا مطلب ہے آرام کا دن. سبت کہتے ہیں کاٹنے کو. تو کہتے ہیں پھر اللہ نے آرام کیا اس میں. ولیعذ باللہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ یوم الاحد یعنی اتوار کے دن سے یہ کام شروع ہوا، اور جمعے کے دن میں یہ کام مکمل ہوا، اور ہفتے کے دن آرام کیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے، اور یہ اللہ کی شان کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نے نہیں چھوا. اللہ رب العالمین کامل ہے، اور اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ پہلے نہیں بنا سکتے تھے اور یہ بہت بڑے تھے تو اللہ کو بنانے میں اتنے دن لگ گئے اور پھر اللہ کو تھکاوٹ ہو گئی. ولیعذ باللہ. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین پر الزام ہے. اللہ رب العالمین چاہیں تو اللہ کن کہہ کر بنا دیں. اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، اس میں اللہ کی حکمت بالغہ ہے جو اللہ کو پتہ ہے. تو 6 دنوں میں بنانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یا اللہ اس سے پہلے بنا نہیں سکتے تھے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ 6 دنوں سے مراد ہمارے 6 دن ہیں دنیا کے، یا اللہ کے ہاں 6 دن ہیں. اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تو یہ جو اللہ نے زمین و آسمان بنائے 6 دن میں، 6 دنوں سے مراد دنیا کے ہمارے دن ہیں 6، یا اللہ کے ہاں 6 دن ہیں جو ہمارے 6000 سال کے برابر ہیں، یا کوئی اور یہ ایک یا دن سے مراد کچھ اور ہے. اللہ کو پتہ ہے بہتر، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو
یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں. اب آگے شروع کرتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں. جی شروع کریں آگے. جی سر. یس سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب کہا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ خلیفہ. وَإِذْ اور جب. قرآن کریم میں یا عربی زبان میں اگر یہ وَإِذْ کر کے یہ انداز ہو تو عام طور پر اس سے پیچھے محذوف نکالا جاتا ہے، یعنی وذکر اور یاد کیجئے اس وقت کو، اس وقت کو ذہن میں لائیے، ذرا غور کریں. تو وَإِذْ کہہ کر کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ذرا اس وقت کو، اس واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے، ذرا غور کیجئے وہ کیسا واقعہ ہوگا، اس وقت کیا ہوا ہوگا. تو از سے پہلے عام طور پر معذوف نکالا جاتا ہے اذکر. گویا کہ یہاں ہم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یعنی یہاں محذوف نکالیں گے. گویا کہ اصل عبارت یہ اس طرح ہے، یہ عربی زبان کا عام انداز ہے، یہ محذوف ہوتا ہے. یعنی گویا کہ مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے یا تصور میں لائیے اس وقت کو، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعلن کہ بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ خلیفہ. سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا. تو وہ ایک وقت تھا جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتے موجود تھے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسانوں سے پہلے فرشتے موجود تھے. الملائکہ فرشتے جمع ہے، اس کی واحد ہے ملک. ملک لام کے زبر کے ساتھ، لام کی زیر ہو ملک تو بادشاہ اس سے مراد ہوتی ہے، اگر لام پہ زبر ہو تو ملک فرشتہ مراد ہوتا ہے. اور اس کی جمع ملائکہ. یہ جو ملائکہ، الملائکہ، یہ جو آخر میں تا ہے یہ جمع کے اندر آئی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہیں، نہیں، ان کا واحد ملک ہے. ملک کے اندر تا نہیں ہے، مؤنث کی علامت نہیں ہے. تو الملائکہ جمع کے اندر جو آخر میں تا ہے یہ جمع کے اندر تا آئی ہے. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ فرشتے جنس کے اعتبار سے مؤنث ہیں. فرشتوں کی اصل میں فرشتوں کے اندر نر اور مادہ کا تصور نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں میں یہ شادی بیاہ اور آگے اولاد پیدا ہونا، نسل آگے چلنا، یہ فرشتوں کے اندر تصور نہیں ہے. جب ان کے اندر یہ نر اور مادہ کا تصور نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو مادہ کہنا، مؤنث کہنا یہ صحیح نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر وہ مذکر کی ضمیر کے ساتھ کرتے ہیں. جب فرشتے کا اکیلے ذکر ہو تو فرشتوں کو مؤنث قرار دینا، اور قریش مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور یہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے گالی ہے. پچھلے دنوں ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی. تو اور پھر بیٹیاں قرار دینا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی رد کرتے ہیں شدت کے ساتھ قرآن کریم میں. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا. تو گویا کہ فرشتوں کو مؤنث کہنا صحیح نہیں ہے. ان کو مؤنث سمجھنا
اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انہیں اللہ کی اولاد سمجھنا، اللہ کی بیٹیاں سمجھنا، یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ بہت بڑی توہین ہے، اللہ رب العالمین کے لیے یہ گالی ہے، یہ تو بدترین شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو فرشتوں میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہے، ویسے جب فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مذکر کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ہے تو وہ مذکر کے صیغے کے ساتھ ہے، انہ لقول رسول کریم۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں سورہ تکویر میں کہ یہ قرآن جبریل امین علیہ السلام کا قول ہے، جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے وحی کیا ہے۔ یہ کوئی مشرکین الزام لگاتے تھے یہ کوئی شیطانوں نے آپ پر وسوسہ ڈالا ہے، تو یہ شیطانوں سے آپ نے سن لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، شیطانوں سے نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہے۔ تو وہاں جبریل امین علیہ السلام کو رسول کریم کہا گیا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سارے صیغے مذکر کے ہیں۔ سیدہ مریم کے پاس حضرت جبریل آئے تھے، وہاں بھی مذکر کے صیغے ہیں۔ تو بہرحال فرشتے مؤنث نہیں ہیں، جمع میں جو اس کے ساتھ تا ہے وہ مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جب زیادہ فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، آپ نے فعل ماضی پڑھ لی ہے؟ فعل ماضی یہ پڑھ سر لیا؟ پڑھ لیے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا یہ جو قالت ہے کون سا صیغہ ہے؟ کون سا والا شیخ صاحب؟ قالت۔ سر کالت جو ہے یہ تو مؤنث غائب کے لیے ہوتا ہے، واحد مؤنث غائب۔ واحد مؤنث غائب۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کیا معنی کریں گے؟ سر یہ آگے جو اس کا معنی کریں گے اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا فرشتوں نے، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر، تو اب فرشتوں کے لیے قالت آیا ہے، تو فرشتوں کے لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہے، تو فرشتے مذکر ہوئے کہ مؤنث؟ مونس مذکر۔ مذکر یا مؤنث؟ جی جی بتائیے۔ سر یہ جو یہ سچویشن ہے اس مذکر۔ کے اکارڈنگ مونس سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ واحد مونس غائب کا صیغہ آیا تو اس کے اکارڈنگ مونس لگ رہا ہے۔ فرشتے مذکر ہوئے یا مؤنث؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں مؤنث بنا دیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ فرشتوں کی تخلیق کے وقت حاضر تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی شہادت گواہی لکھی جائے گی، ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے رد کیے ہیں ان کا۔ فرشتوں کے اندر نر مادہ کا تصور نہیں ہے، لیکن فرشتوں کو کیا مؤنث کے صیغے سے ذکر کیا جا سکتا ہے؟ ہم کہیں گے کہ کوئی ایک فرشتہ آئی اردو میں، یا بہت سارے فرشتے آئیں، نہیں، ہم اردو میں نہیں کہہ سکتے، ہم تو مذکر کہتے ہیں، اسی طرح باقی زبانوں میں بھی۔ تو یہاں مؤنث کیوں ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے جب عربی زبان میں جمع مکسر آ جائے تو پھر چاہے وہ مذکر کی جمع ہو تو اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ معنی ہوگا فرشتوں کی جماعت، اور جب کہا فرشتوں کی جماعت نے، تو جب فرشتے زیادہ ہو جائیں تو جماعت کے طور پر انہیں مؤنث کا صیغے کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ صرف فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ مثلا رسول مذکر ہوتے ہیں کہ مؤنث؟ اللہ کے نبی مذکر ہوتے ہیں کہ مؤنث؟
और कोई औरत भी मुज़क्कर। रसूल हो सकती है, मुज़क्कर। कोई औरत रसूल नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं तिल का रसूल, तो तिल का मुअन्नस का सीगा है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालत रुसुलुहुम तो क़ालत रुसुलुहुम ये वही अंदाज है। अब क़ालत वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, कहा उनके रसूलों ने, तो रसूलों ने, तो रसूल मुज़क्कर हुए कि मुअन्नस? रसूल मुज़क्कर हैं, लेकिन चूंकि यहाँ रसूलों के लिए जमा मुकस्सर आया है, तो जमा मुकस्सर में जमात बनाकर उनके लिए मुअन्नस का सीगा आ जाता है। वाज़ेह है ये बात? जी सर। जी सर। हम उर्दू में भी कहते हैं कि मसलन अगर मैं कहूँ उर्दू में फरिश्तों की जमात, अब मैं क्या कहूँगा, फरिश्तों की जमात आया कि आई? आई, आई। ऐसे ही है ना। लोगों की जमात आई, मर्दों की जमात आई, तो ये उर्दू में भी ये मुहावरा चलता है और अरबी में भी ये मुहावरा है। बहरहाल मैंने थोड़ी सी तफसील इसलिए बयान कर दी कि फरिश्तों के बारे में हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारे ईमान का मसला है। और फरिश्तों के बारे में जो कुछ अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान करीम में, जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उन सब चीज़ों पर हमारा ईमान होना चाहिए, क्योंकि ये इल्म गैब का मसला है। कुछ लोग फरिश्तों का इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि हम महसूस नहीं कर सकते फरिश्तों को, हम देखते नहीं हैं, तो हम तो बहुत सी चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते। हमारे साथ फरिश्ते होते हैं, नेकी के फरिश्ते, हिफाजत करने वाले फरिश्ते, किरामन कातिबीन हमारे कंधों पर मौजूद होते हैं। हम उनका बोझ महसूस नहीं करते हैं, हम उन्हें देखते नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम इनकार कर दें? नहीं, ये तो हमारी कम इल्मी है, ला इल्मी, हमारी ला इल्मी है। तो जब अल्लाह ने फरमा दिया कि इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, तुम्हारे ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन, तुम जो करते हो वो जानते हैं, वो लिख लेते हैं। तो फरिश्ते मौजूद हैं हमारे साथ। वहुवल काहिरु फौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर हिफाजत करने वाले फरिश्ते भेजता है। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। तो हम उन फरिश्तों को देखें या ना देखें, हम अपने हवास से उन्हें महसूस कर सकें या ना कर सकें, तो हमारा ईमान बिल गैब है फरिश्तों पर, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। तो फरिश्तों पर हमारा ईमान है, जिस तरह फरिश्तों का जिक्र कुरान करीम में है, हदीस मुबारका में है, उस तफसील के साथ हम फरिश्तों पर ईमान लाते हैं। जिन फरिश्तों का अल्लाह ने नाम जिक्र किया, जिनकी जो सिफात जिक्र की, वो सारा हमारा उन पर, जो सही हदीस में आ गया, कुरान करीम में आ गया, हमारा उस सब पर ईमान है, चाहे हम अपने हवास से उन्हें महसूस कर सकें या ना कर सकें। जहन्नम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, जी अल्लाह ने फरमाया, तो 19 ही मुकर्रर हैं, 19 से ज़्यादा नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों पर हमारा ईमान है, ईमान बिल गैब है। और हमारा इस पर भी ईमान है जो इस आयत करीमा में आ रहा है कि उस वक्त को याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, तो हमसे पहले फरिश्ते मौजूद थे, और जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्ज़ ज़मीन में खलीफा, खलीफा जाइलुन जाअला से है, जाअला का मतलब बनाना भी होता है, और जाअला का मतलब पैदा करना भी होता है। जब जाअला का एक मफूल हो तो फिर वो पैदा करने के माने में होता है। यहाँ जाअला का एक मफूल है खलीफा, तो यहाँ ये पैदा करने के माने में है। तो उस वक्त को याद कीजिए कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ, यानी मैं पैदा करने वाला हूँ, फिल अर्ज़ ज़मीन में खलीफा, खलीफा। तो खलीफा से मुराद, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, इससे मुराद कौन है? आदम अलैहि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अकेले मुराद नहीं है, क्योंकि वो हम सबके बाप हैं, तो इसलिए हम कहते हैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, वरना हज़रत आदम और उनकी औलाद ये सब मुराद है, क्योंकि अल्लाह ने ज़मीन पे सबको बसाया है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी औलाद को। तो अल्लाह ने फरमाया हज़रत आदम को, हमारे बाप को पैदा करने से पहले, कि बेशक मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा से क्या मुराद है? अपना नायब।
अपना नाइब, अल्लाह का नाइब, इंसान अल्लाह का नाइब है? सर आई थिंक एक के बाद दूसरा आने के सेंस में कि मतलब जिस तरह लोग आपस में एक के बाद दूसरे आते हैं। जी, ये तो ठीक है कि एक इंसान दूसरे इंसान का खलीफा है, एक इंसान के बाद दूसरा इंसान आ जाता है। और कुरान करीम में भी है वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ फिल अर्ज़, सूरह नाम की आखिरी आयत है कि अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन में खलाइफ बनाया है। खलाइफ जमा है खलीफा की, यानी अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन में एक दूसरे का जानशीन बनाया है। एक इंसान दूसरे इंसान का जानशीन है, हज़रत आदम के बाद उनके बेटे और फिर उनके बेटों के बाद उनके बेटे, एक कौम के बाद दूसरी कौम, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल। तो इस माना में इंसान दूसरे इंसान का खलीफा है। तो ये जो है कि इंसान अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का नाइब है, ये बात कही जा सकती है? नो सर, ये शिर्क में आएगा। अल्लाह का खलीफा कैसे इंसान हो सकता है? खलीफा की ज़रूरत उसको होती है, सर अल्लाह माफ़ करे, जिसे ज़वाल हो, जिसको मौत आनी हो, अल्लाह माफ़ करे, जिसको ज़वाल हो, जो कमज़ोर हो जाए और जिसके जानशीन की ज़रूरत हो। तो क्या अल्लाह को कोई ज़वाल है? क्या अल्लाह की कोई इंतहा है? अल्लाह ताला तो अल अव्वल हैं, अज़ल से हैं, हमेशा से हैं, और अल आखिर हैं, अब्दुल आबाद तक हैं। और अल्लाह को कोई ज़वाल नहीं है, ना अल्लाह को मौत है, ना अल्लाह को नींद आती है, ना अल्लाह को ऊँग आती है। तो अल्लाह में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी और किसी किस्म का कोई इस तरह का मामला नहीं है। तो अल्लाह को खलीफा की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंसान अल्लाह का खलीफा बन भी कैसे सकता है? तो खलीफा से मुराद इंसान एक दूसरे का खलीफा है, एक इंसान दूसरे इंसान का खलीफा होगा, या फिर खलीफा से मुराद इंसान जिन्नों का खलीफा है। वल्लाहु आलम। यस सर, ओके। इस बात को याद रखिएगा, ये जो है कि बेशक मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। हमने आगे जब हज़रत आदम का और इबलीस का किस्सा आएगा तो हम इसी आयत को दोबारा कोट करेंगे। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि उस वक्त को याद कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जो एक दूसरे की खलीफा होगी, यानी इंसान और उनके बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो यहाँ ज़मीन का जिक्र है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। आगे इंशाल्लाह दोबारा हम इससे एक इस्तेदलाल करेंगे। जब अल्लाह ने ये बात फरिश्तों के सामने रखी, अभी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा नहीं किया, तो फरिश्तों ने कहा, कालू, उन्होंने कहा, अतजअलु फीहा, क्या तू बनाएगा, फीहा, उसमें, यानी ज़मीन में, क्या तू पैदा करेगा ज़मीन में, मैं युफसिदु फीहा, जो फसाद करेगा उसमें, यानी ज़मीन में, व यस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा। सफका यस्फिकु, बहाना, अद्दिमा, खून, बड़ा सफाक होगा। उर्दू में सफाक कहते हैं, खून बहाने वाला, जुल्म करने वाला, कत्ल करने वाला, कत्ल व गारत करने वाला। तो वो खून बहाएगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तस्बीह बयान करते हैं आपकी हम्द के साथ, और हम तक़दीस बयान करते हैं आपके लिए। हम आपकी तस्बीह भी बयान करते हैं आपकी हम्द के साथ, और हम आपकी पाकी भी बयान करते हैं, यानी हम, यानी फरिश्ते। काला, तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमू, बेशक मैं जानता हूँ, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरिश्तों के सामने ये बात रखी आदम को पैदा करने से पहले कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने आगे से कहा कि ए अल्लाह, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगी और ज़मीन में खून बहाएगी? हमने कहा पीछे खलीफा से मुराद सारे इंसान हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि उनके बाप हैं, इसलिए आमतौर पर आदम कह दिया जाता है, वरना मुराद सारे इंसान हैं। उसकी दलील ये भी है कि फसाद और खून बहाना ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो अल्लाह के नाफरमान थे, उन्होंने ये काम किया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तो ये काम नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पूरी इंसानियत मुराद है। तो फरिश्तों ने आगे से कहा कि ऐ अल्लाह, क्या आप बनाएंगे ज़मीन में, मैं युफसिदु फीहा, जो ज़मीन में फसाद करेगा, व यस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा। फरिश्तों ने एतराज़ किया अल्लाह के फैसले पर। हम्म
نہیں، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ فرشتے اعتراض کر ہی نہیں سکتے، اعتراض کرنا ناجائز ہے اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر، اور فرشتے اعتراض کر ہی نہیں سکتے، فرشتے کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس ایسی بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو اختیار دیا ہی نہیں غلطی کرنے کا، فرشتے غلطی سے بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ پھر فرشتوں نے کیا، یہ بات کیوں کہی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ اللہ نے انہیں اجازت دی۔ اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو گویا کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تو گویا کہ اللہ نے فرشتوں کو اس پر کمنٹ کرنے کی، اس پر تبصرہ کرنے کی اجازت دی، اور فرشتوں نے تبصرہ کیا، گویا کہ یہ اللہ کی اجازت سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا، ورنہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہی نہ۔ واضح ہے، اللہ نے ان کے سامنے رکھا، ان سے یہ بات کہی، گویا کہ اللہ نے چاہا کہ فرشتے اس پر جو معافی ضمیر ہے، جو کمنٹ کرنے ہیں وہ کمنٹ کریں اپنے، اور فرشتوں نے کیے۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ مخلوق، یہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں پرانے قصے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو ایک قصے کے طور پر، ایک کہانی کے طور پر بیان نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام تفاصیل بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے جو بنیادی مقصد کی بات ہوتی ہے، جس کا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، اللہ اس میں تو بڑی عبرتیں اور بڑی سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے لیے، اللہ وہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ یہ قصے قرآن کریم کے، یہ قصے نہیں ہیں، یہ جو مشرکین کہتے تھے یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ اللہ نے اس میں سے جو ہمارے لیے فائدہ مند باتیں ہیں وہ اللہ نے بیان کی، تو اللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ چیزیں بیان کر جاتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ بات کہی فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو اللہ نے صرف اتنا نہیں بتایا، اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ مخلوق کیسی ہوگی اور اس کی کیا صفات ہوں گی، اس کو میں اختیار دوں گا، وہ نیکی بھی کر سکے گی، گناہ بھی کر سکے گی، تم فرشتے نیکی کر سکتے تھے، گناہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب اللہ نے یہ بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ نے اس کے ساتھ متعلقہ چیزیں بھی بتائیں، ان چیزوں کے بتانے سے فرشتوں نے گویا کہ یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، جب آپ ایک انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ انسان نیکی بھی کرے گا، وہ انسان گناہ بھی کرے گا، فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا، تو اے اللہ تعالیٰ، فساد کرنے والے کو، خون بہانے والے کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جی مسو میرا۔ جی سر کہیں یہ اس آیت کے اندر وہ والا طرف اشارہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک زمین، جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی تھی، تو جنوں کی زمین پہ بہت زیادہ فسادات ہوئے تھے، جس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس کو جنت میں داخل کیا تھا، اور دین ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی تھی، کہ یہ اشارہ اس سائڈ پہ تو نہیں؟ یہ تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، پرانی کتابوں میں موجود ہوں تو یہ بات واضح ہے کہ جن انسانوں سے پہلے تھے۔ اب فرشتوں نے یہ جو کہا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ مفسرین نے دو توجیہ اس کے جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہی کہ جب اللہ نے یہ بتایا کہ میں زمین میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، تو اللہ نے اس مخلوق کی صفات بھی بتائیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے مختصر ذکر کیا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے ان کی صفات بھی بتائیں، تو فرشتوں نے ان صفات کی روشنی میں جب اللہ نے بتایا کہ گویا کہ ان کے پاس اختیار بھی ہوگا، وہ نیکی بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی؟ یا پھر مفسرین کہتے ہیں فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ جب اللہ نے یہ بتایا کہ وہ ان کے پاس اختیار ہوگا، اور اختیار انسانوں سے پہلے جنوں کے پاس بھی تھا، اور جنوں نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت فساد کیا تھا، بہت خون بہایا تھا، تو جب فرشتوں کے سامنے یہ بات اللہ کی طرف سے ہی آئی، فرشتوں کو علم غیب تو نہیں تھا، جب ان کو اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں اور اس مخلوق کے پاس بھی اختیار ہوگا، تو فرشتوں کو اندازہ ہو گیا، وہ جنوں کو بھی دیکھ چکے تھے پہلے، تو گویا کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بتا دی گئیں، یہ چیزیں فرشتوں کے لیے انڈرسٹوڈ تھیں، تو فرشتوں نے یہ سوال کیا گویا کہ۔ تو باقی
انسانوں سے پہلے جن بستے تھے زمین میں، اور وہ اللہ نے انہیں، یعنی کائنات کا شہزادہ گویا کہ جن تھے، جیسے آج انسان ہے، انہوں نے فتنہ فساد کیا، انہوں نے قتل و غارت کی، خوب دنگا فساد مچایا، تو اللہ نے گویا کہ ان کا خلیفہ انسانوں کو بنا دیا، ان کا جانشین، یا انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہے، دونوں تفسیریں میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن اب موجود نہیں ہے، جن موجود ہیں، لیکن اب جن زمین میں، یعنی زمین کے جو پرائم جگہ ہیں، اصل جگہ ہیں، وہاں جن نہیں رہتے، جن بیابانوں میں اور کون خدروں میں، اور اب ان کو ایسی جگہوں پر بھیج دیا گیا۔ اب زمین کے اندر اصل کار فرمائی انسان کی ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، اللہ نے اس کو بلا لیا آسمانوں پر، واللہ عالم، یہ جنت میں اللہ نے بھیج دیا، جنت میں بھیجنے کا واللہ عالم مجھے علم نہیں ہے، اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا فرشتوں کے ساتھ، تو فرشتوں کے ساتھ جن ہوتا تھا، جیسے آگے ہم پڑھیں گے جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اچھا، اب انسان نے صرف فساد ہی تو نہیں کرنا تھا، صرف خون ہی تو نہیں بہانا تھا۔ اگر اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا، تو جب انسان نے اس اختیار کا غلط استعمال کرنا تھا فساد کی صورت میں یا خون بہانے کی صورت میں، تو اس میں نیک لوگ بھی ہونے تھے، تو فرشتوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جہاں تک ان کی نیکی کی بات ہے، ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے، نیکی بھی کریں گے، تو فرشتوں نے کہا اگر وہ نیکی کریں گے تو وہ نیکی ہم سے زیادہ تو نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم آپ کی تسبیح آپ کی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور ہم جیسی عبادت کوئی نہیں کرتا۔ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں، تو انسان اگر نیکی کرے گا تو ہماری جیسی نیکی تو نہیں کرے گا، اور پھر وہ نیکی کے ساتھ وہ تو گناہ بھی کرے گا، اور گناہ زیادہ کرے گا، کیونکہ گناہ گار زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اختیار ہو تو گناہ گار زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ یہی بات شیطان نے بھی کہی تھی کہ جب اللہ نے شیطان کو دھتکار دیا، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں انسانوں کو برگلاؤں گا، اور شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں اکثر لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، اور شیطان نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں آپ کے چنے ہوئے بندے وہ میرے داؤ سے بچ جائیں گے۔ تو شیطان کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ انسانوں میں زیادہ لوگ شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ کیوں پتہ تھا؟ یہ کوئی ان کو علم غیب نہیں تھا، یعنی گویا کہ جب اللہ نے یہ بتایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو اللہ نے ساتھ یہ چیزیں بتائیں، اور پھر ان کے سامنے جنوں کی مثال موجود تھی۔ جب اختیار ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ زیادہ تر لوگ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور اگر تھوڑے بہت لوگ نیکی بھی کریں گے، تو ہم فرشتے اتنی نیکی کرتے ہیں، ہماری جیسی نیکی کون کرے، تو ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گویا کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم زیادہ بہتر نہیں ہیں انسان سے، کہ اگر انسان کو بنایا جائے زمین میں خلیفہ، تو انسان تو گناہ بھی کرے گا، نیکی بھی کرے گا، ہم تو گناہ بھی نہیں کرتے، اور ہم تو نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ فرشتے اللہ کی اتنی تسبیح کرتے ہیں، اتنی تسبیح کرتے ہیں، کہ ہم انسان تو آرام بھی کرتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اکثر لوگ تو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان ہیں ان میں بھی بڑے گناہ گار ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار بھی کریں، تو وہ بھی کچھ دیر کے لیے کرتے ہیں، پھر ہمیں سونے کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، دوسرے کاموں پہ ہمارا وقت لگتا ہے، اور ہم 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح نہیں کر سکتے، ہم بہت تھوڑا اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی وقفہ بھی نہیں ڈالتے۔ یعنی آپ سمجھے جس طرح ہماری سانس چل رہی ہے اور ہم سانس نہیں روک سکتے، آپ سمجھیے فرشتوں کی تسبیح ہی فرشتوں کی سانس ہے۔ فرشتے تو
ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آسمان فرشتوں کا مسکن ہے، اور آسمان بہت بڑا ہے، اور ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہیں، اور پھر دنیا میں بھی فرشتے بستے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہیں، تو فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان اٹھ چکا ہے، آسمان لبالب بھرا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آسمان چرچراتا ہے۔ چرچرانے سے کیا مراد ہے؟ جیسے اگر جانور کے اوپر سواری، کاٹھی کے اوپر سواری ہو، تو جب بوجھ پڑے اس کاٹھی پر، اس سواری پر، تو وہ اس سے آواز آتی ہے چرچرانے کی۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان چرچراتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آسمان حق رکھتا ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی آسمان پہ بوجھ بہت زیادہ ہے۔ کس کا بوجھ ہے؟ فرشتوں کا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ آسمان میں 3 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو جو یا رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے۔ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وقفہ بھی نہیں ڈالتے۔ خانہ کعبہ کے اوپر 6 یا 7ویں آسمان میں البیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اور جب ایک دفعہ فرشتے طواف کر لیں تو قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم آپ کی اتنی تسبیح کرتے ہیں، اتنی نیکی کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، انسان اتنی عبادت تو نہیں کرے گا، اور انسان تھوڑی بہت عبادت کرے گا ساتھ فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں پہلے بتا چکا ہوں یہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اعتراض، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض یہ گناہ ہے بہت بڑا، اور فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اعتراض نہیں ہے، جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تو گویا کہ اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ وہ اس پر کوئی سوال ان کے دل میں آتا ہے تو وہ کریں، تو فرشتوں نے سوال کیا۔ تو اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھائے یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء كلها، سارے نام، ہر چیز کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ نے پیش کیا ان کو یعنی ان ناموں کو، علی الملائکۃ، فرشتوں پر۔ فقال انبئونی، تو اللہ نے فرمایا خبر دو مجھے، باسماء هؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بارے میں سچے ہو؟ کس بات میں سچے ہو؟ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم انسان سے بہتر یہ کام کر سکتے تھے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم انسان سے بہتر ہو تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اور اللہ نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھا دیے، گویا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ پچھلی آیت تب کی ہے جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 31 میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، گویا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اب اللہ نے انہیں نام سکھا دیے۔ اب اللہ نے ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو۔ کس بارے میں سچے ہو؟ کہ تم زیادہ حقدار ہو، تم زیادہ فضیلت والے ہو انسانوں سے۔ قالو، تو انہوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تو، اے اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے علم ہمارے لیے مگر جو آپ نے ہمیں علم سکھایا۔ فرشتوں کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے ہم نے جو تبصرہ کیا ہے اس کے اندر یہ کمی ہے۔ فرشتے اللہ کے جتنے برگزیدہ ہوں بہرحال ہیں تو وہ بھی ناقص۔ جب اللہ نے انہیں اجازت دی، انہوں نے یہ بات کہی، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ فرشتوں کو احساس ہوا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ پاک ہیں ہر قسم کے عیب سے، ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہم ناقص ہیں، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں علم سکھایا، آپ نے ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں سکھایا، جو آپ نے علم سکھایا وہ ہمیں پتہ ہے، جو آپ نے نہیں سکھایا ہمیں وہ پتہ نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ اے اللہ تعالیٰ، انت آپ ہی العلیم الحکیم، بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ یہ جو علم الغیب کا مسئلہ اور علم رکھنے کا مسئلہ سارا حل ہو گیا اس آیت کریمہ سے، کہ کسی مخلوق کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اسے نہ سکھایا ہو۔
فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ فرشتے ان کے پاس کتنا علم ہے، وہ آسمانوں میں ہیں، کتنے برگزیدہ ہیں، لیکن فرشتوں کے پاس بھی علم الغیب نہیں ہے، ہر چیز کا علم نہیں ہے، ما کان ما یکون کا علم نہیں ہے، ازل سے ابد تک ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے سکھایا، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں آتے تھے۔ قال یا آدم، تو اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ خبر دیجئے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، پس جب انبأہم اس نے خبر دی ان کو، یعنی آدم علیہ السلام نے خبر دی ان کو یعنی فرشتوں کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کا غیب، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے تھے، جو تم ظاہر کرتے تھے اور جو تم چھپاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جب تم ان چیزوں کے ناموں کی خبر نہیں دے سکتے، تمہیں میں نے سکھائی نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کا غیب کا علم میرے پاس ہے۔ پتہ لگا کہ فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں سے علم غیب کی نفی کی ہے، اور اللہ نے یہاں فرمایا بطور ثبوت کے، بطور دلیل کے، کہ پتہ لگا جب تمہیں علم نہیں ہے ان چیزوں کا، تو پتہ لگا زمین و آسمان کا غیب تمہارے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آسمان و زمین کے غیب کا مالک قرار دینا، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، قرآن کریم کے صریح خلاف ہے۔ آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ جانتے ہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اور کسی کو عالم الغیب کہنا، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی جن کو، کسی اور مخلوق کو، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں اسے شریک کرنا ہے۔ صرف اتنا علم ہے، بڑی سے بڑی مخلوق ہو برگزیدہ، صرف اس کو اتنا علم ہے جتنا اللہ نے سکھایا، فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے، جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ نے گویا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر کی، ثابت کی۔ اللہ نے ثابت کیا کہ آدم کو ہی زمین کا خلیفہ بنانا صحیح تھا۔ اللہ نے یہ فضیلت کیسے ثابت کی؟ کیسے ثابت کی اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا اسماء سکھا کے۔ علم سے۔ علم ایسی بڑی کمال کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر افضل ثابت کیا، علم کے ذریعے۔ جب علم کے ذریعے اللہ نے آدم کو فرشتوں پر افضل ثابت کیا، فرشتے اللہ کی کتنی برگزیدہ مخلوق ہیں، وہ گناہ بھی نہیں کرتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے علم کے ذریعے، وہ علم جو اللہ نے آدم کو سکھایا تھا، وہ علم بھی آدم کے پاس ذاتی نہیں تھا، نہ فرشتے علم الغیب رکھتے ہیں، نہ آدم علم الغیب رکھتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو علم سکھا دیا ان چیزوں کے ناموں کا، فرشتوں کو نہیں سکھایا، اور اللہ نے آدم کو فرشتوں پر فضیلت ثابت کی علم کے ذریعے۔ علم کتنی بڑی چیز ہے، آپ تصور کر لیجئے، اتنی بڑی چیز ہے علم۔ جب علم کے ذریعے آدم فرشتوں پر افضل ہوئے، تو انسانوں میں دو لوگوں میں سے جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہ دوسروں سے زیادہ افضل ہوگا، اللہ کا سکھایا ہوا علم۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے، اللہ نے فرشتوں پر آدم کو فضیلت دی علم کے ذریعے۔ ایک بات رہ گئی ہے، ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا ہے، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ انسان تمہاری جیسی تسبیح نہیں کر سکتا، تم ہر وقت تسبیح کرتے ہو، انسان کم تسبیح کرتا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے تم گناہ نہیں کرتے اور انسان گناہ بھی کرے گا، زیادہ گناہ کریں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ انسان ہی زمین کا خلیفہ بننے کا مستحق ہے، تم نہیں۔ کیوں؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ انسان افضل ہے فرشتوں سے۔ کیسے؟ کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس گناہ کا اختیار ہی نہ ہو، ایک ہی آپشن ہو، پھر وہ نیکی کرے،
اصل کمال یہ ہے کسی کے پاس نیکی اور گناہ دونوں کی آپشن ہو، پھر وہ نیکی کرے، تو یہ پھر کمال کی بات ہے۔ اور یہ کمال انسان کا ذاتی نہیں ہے، جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ نیکی کرتے ہیں، لیکن فرشتے نیکی کرتے ہیں بغیر اختیار کے۔ انسانوں میں جو نیکی کرتے ہیں، نبی، ولی، اللہ کے نیک بندے، تو وہ گناہ کا اختیار رکھنے کے ساتھ جب نیکی کرتے ہیں تو فرشتوں سے اوپر ہو جاتے ہیں، فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ زیادہ انسان فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ اللہ کو پتا تھا جو تھوڑے بہت لوگ تسبیح کریں گے وہ تسبیح بھی اتنی نہیں کریں گے جتنی فرشتے کرتے ہیں۔ اور تسبیح کتنا بڑا عمل ہے، ہم الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الحمدللہ کہنے سے، سبحان اللہ کہنے سے آسمان و زمین کا خلا بھر جاتا ہے، میزان بھر جاتا ہے۔ اس کے باوجود انسان اتنی تھوڑی تسبیح کر کے بھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان یہ تسبیح، یہ نیکی کرتا ہے گناہ کا اختیار رکھنے کے ساتھ۔ ایک بندے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ایک ظالم اس پہ زیادتی کرتا ہے، وہ اس ظالم کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے معاف کرنا پڑے گا، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا آگے سے۔ ایک کمزور شخص ہے، وہ ظالم کو جواب نہیں دے سکتا، وہ ظالم ظلم کرتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا بندہ ہے، جو کوئی بندہ اس پہ ظلم کرے وہ آگے سے بدلہ لے سکے، پھر وہ بدلہ نہ لے، بتائیے کمال کس کا ہے؟ جو بدلہ نہ لے سکے اور بدلہ نہ لے، یا اس کا کمال ہے جو بدلہ لے سکے اور بدلہ نہ لے؟ ظاہر بات ہے اسی کا کمال ہے جو بدلہ لے سکے اور بدلہ نہ لے، تو یہی کمال ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہاں اسی پر بس کرتے ہیں، اس موضوع میں بڑی گہری باتیں ہیں، بڑی تدبر کی باتیں ہیں، غور و فکر کی۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔